وہ میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولا، میرا گھر کیا ہے؟ فوزیہ اپنے گھر کی ہوئی، ماں اس گھر سے رخصت ہونے کی تیاری کر رہی ہے، باپ اس کے بعد کتنے دن جیے گا؟ اگر ہوگا تو تیرا اور میرا گھر ایک ہی زمین پر ایک ہی جگہ ہوگا، دونوں پر خوشیوں کا ایک ہی آسمان ہوگا، ورنہ جب تک یہ سانس رہے تب تک تو یہ ساتھ ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے مسافر ہیں، اور تو نے یہ کشتی جلا دی ہے تو ہمارے لیے واپسی ممکن کہاں ہے؟ جب وہ چلے گئے تو میں نے محسوس کیا کہ میں رو رہا ہوں۔ نہ جانے وہ کون سے جذبات تھے جو اشک بن کے آنکھوں سے چھلک گئے۔ یہ رابعہ کی محبت تھی اور محسن کا خلوص تھا، اور تشکر و تفاخر کا یہ احساس تھا کہ اتنی بڑی دنیا کے مقابل اکیلا ہو کے بھی میں اکیلا نہیں، اور خدا ہے تو نیچے بھی اس نے سہارے فراہم کر دیے ہیں اجنبی دشمنوں کے اس جنگل میں خون کی پیاس بجھانے کے لیے۔ میرا تعقب کرنے والے سفاک شکاری ہیں تو ان کے مقابلے کے لیے میری پہلی طاقت اس کی ذات پر یقین ہے، جس کا بچانے والا ہاتھ مارنے والے ہاتھ سے ہمیشہ زبردست رہا ہے۔ میری دوسری قوت رابعہ اور محسن ہے، جو محبت اور خلوص کے بے بہا خزانوں کے ساتھ ہر قدم پر اس جنگ میں میرے ساتھ شریک ہیں، اور یہ خزانے چودھری دلاور اینڈ کمپنی کے ان دنیاوی مال و متاع کے خزانوں سے 100,000 درجہ افضل و برتر ہیں، جو خالی بھی ہو جاتے ہیں اور لٹ بھی جاتے ہیں۔ تیسری قوت اپنی ذات پر اعتماد اور ہر حال میں پر امید رہنے کی صلاحیت ہے، اور شکاری اگر 3 طرف سے مجھے نرغے میں لیے ہوئے ہیں تو میں تینوں طرف مقابلے کی قوت رکھتا ہوں۔ رات کے 12 بجے میں نے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھایا اور آپریٹر سے کہا کہ مجھے البرٹ وکٹر ہاسپٹل کے ایمرجنسی وارڈ کا نمبر دے۔ 5 منٹ بعد گھنٹی بجی اور آپریٹر نے کہا، بات کیجیے۔ ہیلو، ایمرجنسی وارڈ؟ میں نے کہا، ہاں بھائی، ابھی تو بتایا ہے، کسی چڑچڑے اور خرد دماغ شخص نے کہا۔ کیا یقین نہیں آیا؟ سوری ڈاکٹر، وہ آپریٹر تھا۔ میں نے کہا، میں ڈاکٹر امجد بول رہا ہوں، آج شام حادثاتی طور پر گولی لگنے کا ایک کیس آیا تھا، مس نازلی شیخ۔ نرس، اس نے میری بات مکمل ہونے سے پہلے چلا کر کہا، یہ نازلی شیخ کو پوچھ رہا ہے کوئی؟ وہ یقیناً رات کی شفٹ میں آنے والا کوئی نیا ڈاکٹر تھا۔ پہلے میں نے جس ڈاکٹر سے بات کی تھی وہ اتنا بدخو نہیں تھا۔ ہاں جی، کیا پوچھنا ہے آپ کو؟ یہ پوچھنا ہے کہ ان کی حالت کیسی ہے۔ میں نے کہا، خطرے سے باہر ہوئی یا نہیں؟ ابھی تو ایکسٹینسو کیئر میں ہے۔ وہ بولا، لیں ان کے بھائی سے بات کریں، لیکن میں نے ریسیور رکھ دیا۔ اکرام شیخ خود بہن کے پاس موجود تھا اور میں اس کے ذہنی کرب کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس نے ادائے فرض کو مقدم رکھتے ہوئے بہن پر گولی چلا دی تھی، مگر فرض اور محبت کی کشمکش کا وہ فیصلہ کن لمحہ گزر گیا تھا جب اس نے فیصلہ تو صحیح کیا تھا، مگر اس کے نتائج بہت غلط نکلے تھے۔ اب وہ جذباتی بحران کا شکار ہوگا اور حتف ملامت اس کی اپنی ذات ہوگی۔ جھوٹ بول کے اس نے الزام کسی پر نہیں آنے دیا تھا، ورنہ اس وقت وہ ماں باپ کی نظر میں بھی فرض شناس پولیس افسر نہیں، بہن کا قاتل ہوتا۔ اس کی ہمت کی تعریف کرنے والے کم ہوتے، اس کی حماقت پر افسوس کرنے والے زیادہ۔ اب بھی وہ سوچ رہا ہوگا کہ ہوش آنے پر نازلی سے کیا کہے گا، اس سے معافی مانگے گا اور پھر اس سے کہے گا کہ ایک جھوٹ کو نبھانے میں مدد کرے۔ اپنے اس بھائی کی عزت رکھ لے جس نے اپنی طرف سے بہن کی جان لینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور بہن کی زندگی کو اس لیے اہم نہیں سمجھا تھا کہ خود پولیس کی وردی میں تھا۔ ایک غلطی وہ پہلے کر چکا تھا جب بہن پر گولی چلانے کے بعد اس کے خون کو بہتا دیکھ کر وہ حوصلہ ہار گیا تھا، اور اس نے بہن کی بات مان کے ایک مجرم کو فرار ہونے کا موقع فراہم کر دیا تھا، ورنہ وہ دل کو پتھر کر لیتا تو بہن کو مرنے دیتا اور مجرم کو پہلے گرفتار کرتا۔ اب اس کے لیے اپنے احساس ندامت کا دوہرا عذاب تھا کہ اس نے نازو پر گولی کیوں چلائی تھی، اور اگر چلا ہی دی تھی تو پھر اپنی کمزوری کا شکار کیوں ہوا۔ بہن کی جان جاتی لیکن وہ مقصد تو پورا ہوتا جس کے لیے وہ بھائی نہیں رہا تھا، صرف پولیس افسر رہ گیا تھا۔ اب تو نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم والی بات تھی۔ اس نے نازو کی بات مان لی تھی، کیا نازو اس کی بات مان لے گی اور معاف کر دے گی؟ اگر اس نے بھائی کی خاطر جھوٹ بول دیا تب بھی اکرام شیخ تمام عمر اس کے سامنے شرمندہ رہے گا اور اس کے احسان کے بوجھ تلے دبا رہے گا۔ یہ انکشاف بھی اس کے لیے کم تکلیف دہ نہ ہوگا کہ اس کی بہن نے محبت بھی کی تو کس سے؟ ایک مجرم سے جسے قانون کا محافظ بھائی اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ وہ اپنی ضدی اور خود سر بہن کے جذباتی فطرت سے واقف تھا۔ ایک انتہا پر وہ خود تھا، دوسری انتہا پر بہن پہنچ گئی تھی، اور نتیجہ اس تصادم کی صورت میں برآمد ہوا تھا۔ اکرام شیخ کے ذہن کے لیے ایک صدمہ یہ بھی ہوگا کہ اس بے وقوف بہن کی محبت کے سیلے بے انا کی راہ میں بند کیسے باندھے، اسے کیسے سمجھائے کہ نادان لڑکی سکندر بخت تجھ سے کبھی محبت نہیں کر سکتا، خواہ تو اس کی خاطر جان ہی کیوں نہ دے دے۔ اس کا جواب بھی شیخ کے لیے غیر متوقع نہ ہوگا۔ وہ صاف کہے گی کہ محبت کرنا یا نہ کرنا میرے اختیار کی بات نہیں،
اگر سکندر مجھ سے محبت نہیں کر سکتا تو یہ اس کی مجبوری ہے، اور اگر میں صرف سکندر کو چاہتی ہوں تو یہ میری مجبوری ہے۔ اپنی اپنی مجبوریوں کے ساتھ سبھی جیتے ہیں، اور نہیں جی سکتے تو مر جاتے ہیں۔ اسے بہن کی زندگی کی اس بے بسی اور تباہی کا دکھ ہوگا، نہ یہ ممکن ہوگا کہ وہ اس کے جذبات کا رخ موڑ سکے اور اسے مجبور کر سکے کہ وہ ماں باپ کی پسند کے مطابق شادی کر لے اور اس شخص سے محبت کرے جو اس کا شوہر کہلائے گا۔ بفرض محال سب نے جبر کیا، اسے کسی کے ساتھ رخصت کر دیا تو خواہ وہ دنیا کے نقطۂ نظر سے حسن صورت اور سیرت میں مثالی ہو، وہ سکندر بخت نہیں ہوگا جسے نازو اتنی شدت سے چاہتی ہے۔ وہ کبھی کسی سے محبت نہ کر سکے گی، اور مجبوری کا یہی زہر اس کی زندگی کو آخری سانس تک ایک عذاب مسلسل بنا دے گا۔ مجھے نیند کی اشد ضرورت تھی، لیکن ذہن پر ہر سمت سے پریشان کن خیالات کی الغار اتنی شدید تھی کہ نیند قریب بھی نہ آ پائی تھی۔ کئی بار میں نے آنکھیں بند کر لی، مگر نہ جانے کب مجھے احساس ہوا کہ میں اندھیرے میں لیٹا چھت کو گھور رہا ہوں، جس کی مدھم سی سفیدی تاریک سینما ہال کے پردے کی طرح میرے خیالوں کے عکس کو متحرک فلم کی طرح پیش کرنے لگی تھی، اور یہ خیالات خوشگوار تصورات پر مبنی نہیں تھے۔ اس میں رابعہ کے اور میرے ارمانوں کی کسی خوشی کا اجالا نہیں تھا اور کسی خواب آرزو کا رنگ نہیں تھا۔ ان میں اندیشہ، ہائے و درد دراز تھا اور خوف کے بھیانک فریب تھے جو شکلیں بدل بدل کے مجھے ڈراتے تھے۔ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی نے سکوت شب کو منتشر کیا۔ اس کی آواز مجھے بمباری سے خبردار کرنے والے اس سائرن کی طرح لگی جو بلیک آؤٹ میں سہمے ہوئے بند دروازوں کے پیچھے دبکے ہوئے دہشت زدہ شہریوں کے اعصاب کو جھنجھوڑ دے۔ میں ایک دم اٹھ بیٹھا۔ اس وقت فون کرنے والا کون ہو سکتا تھا؟ میں نے ریسیور کی طرف دیکھ کر سوچا۔ گھنٹی مسلسل چلاتی رہی۔ رابعہ اور محسن کے سوا تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ میں یہاں ہوں۔ آپریٹر نے کسی اور کمرے کی کال غلطی سے یہاں تو نہیں ملا دی؟ پھر میں نے ریسیور اٹھا لیا کیونکہ ٹیلی فون خاموش ہونے پر رضامند نہ تھا۔ سوری سر، آپریٹر نے کہا۔ میں نے تو کہا تھا کہ آپ سو رہے ہوں گے، لیکن مجھے مجبور کیا گیا کہ جب تک آپ بیدار نہ ہو رنگ دیتا رہوں، اور پھر بھی آپ نہ سنیں تو کسی کو بھیج کر جگایا جائے کیونکہ معاملہ زندگی اور موت کا ہے۔ مہذب آپریٹر یقیناً ڈر رہا تھا کہ میں نصف شب کے بعد آرام میں مخل ہونے پر برہمی کا اظہار کروں گا۔ اٹ از آل رائٹ، میں نے کہا۔ بات کون کرنا چاہتا ہے؟ نواب ننھے خان صاحب بہت دھمکیاں دے رہے تھے کہ ایکسچینج سمیت اٹھا کے لے جاؤں گا، ہوٹل حرید کے استبل بنا دوں گا۔ اچھا، میں نے اطمینان کا سانس لیا۔ بات کرواؤ۔ ان کی عادت ہی ایسی ہے، آدمی برے نہیں ہیں۔ سکندر، محسن کی آواز آئی اور میں حیران ہوا کہ اس نے ڈاکٹر امجد کیوں نہیں کہا۔ یار کچھ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ میں نے اس کی آواز پر غور کیا۔ گو لہجہ وہی تھا مگر آواز میں معمولی سا فرق تھا۔ محسن اتنا بے وقوف ہو گیا ہے کہ میرا اصل نام لے رہا ہے اور پھر کسی گڑبڑ کی بات فون پر کرنا چاہتا ہے۔ کیا وہ جانتا نہیں کہ درمیان میں آپریٹر بھی ہے؟ کیا بات ہے؟ میں نے محتاط ہو کے کہا۔ نواب ننھے خان صاحب، آپ اگر گھوڑے بیچ چکے ہوں تو سونا موقوف کریں اور نیچے آ جائیں، محسن نے کہا، اور اپنی گاڑی لے کر بیڈن روڈ کے راستے مال پر آئیں، پھر زمزمہ کی طرف چل پڑیں۔ میں کسی جگہ بھی روک لوں گا۔ رفتار گولی سے کم رکھیں تاکہ میں دیکھ سکوں۔ میں نے لائن منقطع ہونے کی آواز سنی اور یہ اندازہ بھی کر لیا کہ معاملہ یقیناً سنگین ہے، ورنہ محسن مجھے ایسے وقت میں بیدار نہ کرتا۔ اس نے فون پر کچھ نہیں کہا تھا، یہ صرف ذہنی پشیمانی کا اثر تھا کہ گفتگو کے آغاز میں اس نے میرا نام لے لیا۔ شاید خود اسے بھی احساس تک نہیں ہوا۔ ریسیور رکھتے ہی میں اٹھ کھڑا ہوا۔ محسن نے جاتے وقت کہا تھا کہ وہ رابعہ کو ہوٹل میں چھوڑ کے خود استاد ٹیڈی کے پاس چلا جائے گا، اور اب اس نے جس سمت بلایا تھا اس سے بھی یہی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ٹیڈی کے گھر کی طرف سے چل پڑا ہے، اور اس نے راستے میں کسی جگہ سے فون پر بات کی ہے۔ کپڑے اور جوتے پہننے میں مجھے 10 منٹ بھی نہیں لگے۔ کاؤنٹر پر اس وقت دوسرا کلرک بیٹھا تھا۔ میں نے چابیاں اس کے حوالے کرتے ہوئے تاکید کی کہ کوئی میرا پوچھتا ہوا آئے، اسے میرے کمرے کا نمبر ہرگز نہ بتایا جائے، اور ملاقاتی ڈھیٹ ہو تو اسے نیچے ہی انتظار کرنے کو کہا جائے۔ اگر کسی کا پیغام وصول ہو تو نوٹ کر لیا جائے، مگر فون پر بھی کمرے کا نمبر بہرحال کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ محض شکوک کا ازالہ کرنے کی خاطر میں نے وضاحت کر دی کہ میرے مریض اتنے زیادہ ہیں کہ ان کو دن رات دیکھتے دیکھتے میں خود مریض بن گیا تھا۔ چنانچہ اب کچھ دن چھپ کر آرام کرنا میرا علاج ہے۔ فون موصول ہونے کے ٹھیک 15 منٹ بعد میں گاڑی میں بیڈن روڈ سے گزرا۔ دودھ کی ایک مشہور دکان اس وقت بھی کھلی ہوئی تھی، جہاں جان بنانے والے بڑے بڑے پیالوں میں لیدر سول ملائی والا ابلتا ہوا دودھ پھونک پھونک کر پی رہے تھے۔ اکا دکا موٹروں اور سائیکلوں کے سوا سڑک پر سے گزرنے والا کوئی نہ تھا۔
मॉल रोड के मोड़ पर एक जगह मुझे गश्त करने वाली पुलिस ने रोका और आदत के मुताबिक सवाल किया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने गुर्रा के रेड क्रॉस के निशान की तरफ इशारा किया। नजर नहीं आता क्या? डॉक्टर हूँ और मरीज को देखने जा रहा हूँ। मैंने उनके सामने से हटते ही गाड़ी चला दी। फिर उनमें से कोई चिल्लाया और मैंने पलट कर देखा तो वो डंडा घुमाता पीछे दौड़ रहा था। मैंने एकदम लाइट्स ऑफ कर दी ताकि वो गाड़ी का नंबर ना पढ़ सके और रफ्तार एकदम बढ़ा दी। जाहिर था कि बात करने वाला तो मुझे नहीं पहचाना था, मगर उसके साथी ने गौर से देखकर मुझे शिनाख्त कर लिया था। मैं बाल बाल बच गया था, वरना मुझे इनसे दस्त बदस्त जंग लड़ने का रास्ता बनाना पड़ता और मामला संगीन वारदात कहलाता। अब तो वो आपस में ही एक दूसरे को इल्जाम देंगे कि अच्छा भला 10,000 का इनाम हाथ में आके निकल गया। अपनी कोताही और नाअहली का जिक्र किसी से नहीं करेंगे। मोहसिन ने मुझे जीपीओ के मेन गेट के सामने रोका और दरवाजा खोलकर मेरे साथ बैठ गया। यार वो ताफू मर गया, उसने किसी तमहीद के बगैर कहा। आगे सुन्नत नगर से सीधा निकल। ताफू मर गया? वो कैसे? मैंने चौंक कर कहा। उस्ताद टेडी की तफ्तीश से? नहीं, उसने और मैंने थाने का तरीका भी इस्तेमाल किया था, मगर बहुत वाजिबी। मोहसिन बोला। उसने खुदकुशी कर ली। वो था डरपोक आदमी और जो कुछ इसे मालूम था वो इसने बता दिया था। उसके बावजूद हम मुतमईन नहीं थे और इसे गामे माची के सपुर्द करने की धमकी देते रहे थे। टेडी ने इसे गुसलखाने में बंद किया था। उसने सेफ्टी में से ब्लेड निकाल के गला काट लिया। टेडी बहुत परेशान है कि खून नाली से बहकर बाहर चला गया है और सुबह साफ नजर आएगा। मैं उसे तसल्ली देकर आया हूँ कि फिक्र ना करे, अभी सुबह होने में बहुत देर है। हम सारे सुराग मिटा देंगे और लाश को भी ठिकाने लगा देंगे। बेचारा ऐसे चक्कर में पड़ा कि जान से गया, मैंने अफसोस के साथ कहा। वो तो अपनी दानिश में सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर था। तकदीर ने 5 लाख के जाल में फंसा दिया था। हालांकि ना उसकी नीयत में बेईमानी थी और ना दिल में दौलत की हवस। ना लेता तो रहमत और करीम सेठ मार देते, लिए तो मुजरिम बन गया। हमारी पनाह में आया तो खुद को गद्दार समझने लगा और वफादार साबित करने की कोशिश की तो गले में फंदा पड़ गया। इसे इत्मीनान था तो सिर्फ ये कि बीवी बच्चे बहिफाजत निकल गए हैं और इनके पास पैसा है। उसने सोचा होगा कि खतरा सिर्फ मेरे वजूद से वाबस्ता है, अब किसी की जात को खतरा नहीं। उल्टा वो मुसीबत में पड़ गए हैं जो इसे ब्लैकमेल कर रहे थे, मोहसिन ने कहा। हालांकि हम वाकई ये चाहते थे कि उससे तमाम मालूमात फराहम हो जाएं तो इसे निकाल दें। जहां भी वो कहता हम इसे बहिफाजत वहां जरूर पहुंचा देते। आगे अल्लाह मालिक था, लेकिन उसने बहुत जल्दी की। सांदा कला जाना है हमें। शायद इसे तुम्हारे वादों पर एतबार नहीं था, मैंने कहा। उसने कोई काम की बात बताई? हाँ, उस्ताद टेडी को बता रहा था कि कोई बहुत बड़ी हवेली है। मोहसिन सोचते हुए बोला। जो नक्शा इसने बताया वो टेडी की समझ में तो नहीं आया, लेकिन मेरा ख्याल है वो कसरे जमशेद का हवाला दे रहा था। वो बड़ी अजीब कहानी है। मगर कसरे जमशेद के खंडर में अब क्या है? मैंने कहा। वो किस जमाने की बात कर रहा था? जमाना हाल की, मोहसिन ने कहा। तुझे याद है जब इस खंडर में आग लगाई थी तो मैंने कहा था कि ये आग भी पर्दा है। खंडर में जलने वाली कौन सी चीज थी? तेरा मतलब है कि वहाँ वाकई तहखाना है? मैंने हैरानी से कहा। जेरे जमीन कुछ गड़बड़ है? ताफू की बात से उसकी तस्दीक होती है, मोहसिन बोला। उसने बताया कि वो सिर्फ एक बार वहां गया था तो इसके साथ गालबन चौधरी दिलावर और उस्ताद पेड्रो के अलावा 2 आदमी और थे जिनको इसने पहले कभी नहीं देखा था, और वो एक नाले में उतर गए थे। किसी गटर लाइन के मेन होल का ढकना हटा के नीचे गए थे और फिर एक सुरंग जैसे रास्ते से होकर नीचे तकरीबन 100 गज तक घुटनों के बल चलते रहे थे। वो सुरंग इतनी ऊंची नहीं थी कि कोई खड़ा हो सकता और अंदर घुप अंधेरा था और इसकी सतह सख्त और खुरदुरी थी। गटर लाइन में पानी नहीं था, मैंने कहा। अगर गटर लाइन ज़ेरे इस्तेमाल थी तो इसमें गलाजत होगी। नहीं, यही तो मैंने भी पूछा था और ताफू ने पूरे यकीन के साथ कहा था कि लाइन खुश्क थी और वो सुरंग बिल्कुल नीचे से शुरू होती थी। उन्होंने अंदर उतरते ही ऊपर का ढकना बराबर कर दिया था, मोहसिन बोला। इसका मतलब है वो गटर लाइन थी ही नहीं, मैंने कहा। ऊपर मेन होल की तरह ढकना लगा दिया गया होगा ताकि वो जगह किसी को मुश्तबा नजर ना आए। उसने दूसरी काबिल गौर बात ये बताई थी कि मेन होल एक ट्रक के नीचे था और ट्रक भी एक कोठी के अहाते में खड़ा था, लेकिन तहखाना इस कोठी का नहीं हो सकता था क्योंकि कोठी मुश्किल से एक किनाल पर होगी, जबकि वो तहखाना कई किनाल की हवेली का लगता था, मोहसिन ने कहा। सुरंग के खत्म होते ही सीढ़ियां आ गई थीं, जहां से वो सीधे खड़े होकर कुछ ऊपर गए थे और एक कॉल बेल बजाई थी। दरवाजे से गुजरकर फिर नीचे जाने वाली सीढ़ियां आ गई थीं और वो तहखाने में पहुंच गए थे।
جو حلیہ اس نے بتایا اس سے میں نے یہی اخذ کیا کہ ساتھ جانے والے دلاور اور پیڈرو تھے۔ اور تہ خانے میں کیا تھا؟ میں نے کہا۔ اس نے کیا دیکھا؟ مال، گودام وغیرہ؟ یہی تو اس نے بتایا نہیں۔ اگر اس تہ خانے کی وسعت کا اندازہ کر لیا تھا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کچھ بھی نہ دیکھا ہو؟ محسن نے کہا۔ اور یہ فرض کرنا بھی مشکل ہے کہ تافو کو آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے جایا گیا تھا۔ اس نے جو کچھ دیکھا تھا کھلی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ یہ کچھ عجیب سی بات نہیں لگتی کہ اس نے باہر کا منظر تو اتنی تفصیل سے بیان کر دیا اور اندر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی؟ میں نے کہا اگر وہ لوگ اس کو قابل اعتماد سمجھتے ہوئے لے ہی گئے تھے تو یہ بھی مشکل ہے کہ اسے کچھ نہ بتایا ہو، پھر وہ اس کو لے کر کیوں گئے تھے؟ تافو نے تو یہ بیان دیا اور اسی پر قائم رہا کہ اندر اندھیرا تھا۔ وہ لوگ جو اس کے ساتھ تھے تہ خانے کے راستوں سے واقف تھے اور ان کے ہاتھ میں ایک پین ٹارچ تھی جس کا اجالا صرف قدموں سے 1 فٹ آگے محدود دائرے میں پڑتا تھا۔ ایک طرف تو دیوار تھی جس کے ساتھ ساتھ وہ چل رہے تھے، درمیان میں کمرے بہت وسیع تھے اور دوسرے کنارے تک کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ آخری حصے میں پہنچ کے ایک حجرہ سا آ گیا، وہاں ایک قبر سی بنی ہوئی تھی۔ چودھری دلاور اور استاد پیڈرو تو ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ تافو اور اس کے ساتھ جانے والے دونوں افراد کو کدال اور بیلچے دے کر قبر کھودنے پر لگا دیا گیا۔ وہ پکی قبر تھی، اوپر سے سنگ مرمر کے تابوت کی طرح بنی ہوئی، نواب خسرو پرویز کی قبر۔ میں نے اچانک کہا تجھے یاد ہے اس محل کے کھنڈر میں باغ کے ایک گوشے میں آج بھی 4 ستونوں پر وہ سائبان کھڑا ہے؟ وہاں ملنے والے مالی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ نواب خسرو جمشید ہی کا مدفن ہے، ان کی اصل قبر نیچے ہوگی۔ یہ رواج پہلے تھا کہ اوپر علامتی قبر رکھی جاتی تھی اور عین اس کے نیچے تہ خانے میں اصلی قبر بنائی جاتی تھی۔ تاج محل میں ملکہ ممتاز محل کی قبر ایسے ہی ہے اور کراچی میں قائد اعظم کے مزار میں بھی ایسا ہی انتظام ہے۔ فاتحہ خوانی کے لیے آنے والے اوپر ہی فاتحہ پڑھ جاتے ہیں، نیچے اصل قبر تک رسائی کا اعزاز بہت کم لوگوں کو حاصل ہوتا ہے۔ خیر تو آگے بتا۔ وہاں اس قبر کو توڑ کے کھدائی کرنا بہت مشکل تھا، نیچے تک فرش انتہائی پختہ تھا اور شاید اسی لیے تافو کے علاوہ 2 جفاکش قسم کے مزدور ساتھ لیے تھے۔ محسن بولا 2 گھنٹے کی سخت محنت کے بعد ایک لاش کا ڈھانچہ برآمد ہوا۔ چودھری دلاور اور پیڈرو خاصے مایوس تھے، انہوں نے خود نیچے اتر کے دیکھا اور ادھر ادھر کی دیواروں کو ٹھوک بجا کے دیکھتے رہے۔ دلاور بہت برہم تھا کہ محنت رائے گاں گئی اور بار بار پیڈرو سے کہتا تھا کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس نے ڈھانچے ہٹا کے نیچے سے بھی زمین کھودنے کا حکم دیا مگر وہاں سے مٹی ہی نکلی۔ سائیڈ میں کھودنے سے بھی کچھ حاصل نہیں ہوا، معلوم نہیں وہ کیا تلاش کر رہے تھے۔ نواب صاحب مرحوم کا کوئی مدفون خزانہ، کوئی وصیت نامہ یا ان کے اہم ذاتی کاغذات، معاملہ پراسرار تھا اور پراسرار رہا۔ صبح ہوتے ہی انہوں نے واپسی کا فیصلہ کیا لیکن تافو کے ساتھ جانے والے دونوں افراد کو وہیں چھوڑ دیا گیا گولی مارنے کے بعد۔ یہ بات بتاتے ہوئے تافو کی حالت غیر ہو گئی تھی اور وہ ایسے کانپنے لگا تھا جیسے وہ دونوں قتل ابھی ابھی اس کی نظروں کے سامنے ہوئے ہیں۔ اسے اپنی موت کا بھی 100% یقین تھا مگر اس سے پہلے کہ تیسری گولی اس کا خاتمہ کرتی وہ ان کے قدموں میں لوٹنے لگا اور جان بخشی کے لیے رونے دھونے اور منت سماجت کرنے لگا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ اور نہ جانے کیوں دلاور اور پیڈرو کو رحم آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ دونوں آدمی صرف اس رات کی بات کو راز رکھنے کے لیے مار دیے گئے ہیں۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو بھول جاؤ کہ ہمارے ساتھ آئے تھے۔ اس بارے میں تمہاری زبان سے ایک لفظ غلطی سے بھی نکلا تو تمہیں ہی نہیں تمہارے بیوی بچوں کو بھی اسی طرح دفن کر دیا جائے گا۔ تافو اتنا دہشت زدہ تھا کہ اس نے خدا، رسول اور قرآن کی قسم کھا کے انہیں یقین دلایا کہ جب تک وہ زندہ ہے اس کی زبان بند رہے گی۔ انہوں نے ان لاشوں کو قبر کے گھڑے میں ڈالا اور باہر آ گئے۔ اور آج اس نے ہر قسم توڑ ڈالی۔ میں نے کہا کیا وہ فیصلہ کر چکا تھا مرنے کا؟ مرتے وقت تو کوئی گناہ کبیرہ کا مرتکب نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے کہ اس نے بیوی بچوں کی خاطر اپنی جان بچانے کی کوشش کی تھی۔ سوال جان بچانے کا ہو تو حرام شے بھی حلال ہو جاتی ہے۔ اس کو یقین ہوگا کہ اتنے سنسنی خیز انکشافات کے بعد ہمیں کوئی شک نہیں رہے گا کہ اسے جو کچھ معلوم تھا وہ اس نے نہیں بتایا، لیکن یہ تو تفتیش میں ہوتا ہی ہے، کوئی بھی ایک دم سارا سچ نہیں بتا دیتا، اور اگل دے تو پوچھنے والا پھر بھی سمجھتا ہے کہ کوشش کریں کچھ اور اگلوایا جائے۔ یہی ہم نے بھی کیا تھا، اسے بتا دیا تھا کہ خیریت چاہتا ہے تو سب بتا دے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اس نے تہ خانوں میں خالی کمرے نہیں دیکھے ہوں گے، وہاں کوئی سامان یا فیکٹری ہوگی، کریٹ یا بوریاں ہوں گی، لیکن وہ واقعی اس سے زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا تو اور کیا بتاتا۔ شاید مایوسی کے عالم میں اس نے خودکشی کر لی، محسن نے کہا اور مجھے گاڑی روکنے کا اشارہ کیا۔
تھوڑا سا فاصلہ ہم نے ایک تنگ گلی میں طے کیا جس میں کار نہیں جا سکتی تھی۔ یہ گلی سامنے سے بند تھی اور اس میں دونوں جانب زیادہ مکان نہیں تھے۔ محسن نے ایک دروازے پر دستک دی جس کے پیچھے بظاہر تاریکی تھی۔ کون ہے؟ استاد ٹیڈی نے بہت قریب آ کے آہستہ سے پوچھا۔ پولیس، محسن نے لہجہ بدل کے کہا۔ یہاں کسی کا قتل ہوا ہے؟ میں نے ہنسی کو بڑی مشکل سے ضبط کیا، حالانکہ یہ ہنسنے کا موقع نہ تھا۔ اندر سے چند سیکنڈ تک کوئی آواز نہیں آئی اور محسن اپنے مذاق سے محظوظ ہوا۔ ارے یار، اس کا ہارٹ فیل نہ ہو گیا ہو، میں نے کہا۔ ڈرو مت استاد ٹیڈی، پولیس آئی تو ہمیں پہلے پکڑے گی، قسم مولا کی۔ ٹیڈی نے حسب عادت دروازہ کھول کے شیخی ماری۔ کون سالا ڈرتا ہے پولیس سے، اور آپ ہمارے گھر میں ہوں؟ پولیس استاد ٹیڈی کی لاش پر سے گزر کر ہی پہنچ سکتی ہے یاروں تک، بھون کے رکھ دوں پولیس کو۔ مگر استاد، یہ تم کانپ رہے ہو سردی سے یا تمہاری آواز کانپ رہی ہے؟ محسن نے کہا اور اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میں نے دوستانہ طریقے سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، وہ واقعی کانپ رہا تھا۔ ارے بھائی محسن، آپ بھی مذاق کر لو، یہ مصیبت بھی آپ ہی لائے تھے، وہ مجھ سے فریاد کے انداز میں بولا۔ گھبراتے کیوں ہو؟ ارے ہم تمہارے ساتھ ہیں استاد، تم سے پہلے لٹکنے کے لیے، میں نے کہا۔ لاش کہاں ہے؟ وہ مجھے اندر کے ایک کمرے میں لے گیا۔ لاش کو اس نے پلاسٹک بچھا کے کمبل میں لپیٹ رکھا تھا۔ میں نے وہ غسل خانہ دیکھ لیا جس میں تافو نے اپنا کام تمام کیا تھا۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے گلے پر خنجر چلانا آسان نہیں ہوتا۔ کسی بلند عمارت سے کود جانے، گاڑی کے آگے لیٹ جانے یا زہر کھانے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن گلا کاٹنے میں قوت ارادی ہی نہیں، اتنی جسمانی طاقت کی ضرورت بھی ہوتی ہے کہ ہاتھ اس وقت تک نہ رکے جب تک خنجر کی دھار گلے کو کاٹ نہ دے۔ تافو نے تو یہ مشکل کام بلیڈ سے کیا تھا اور کامیاب رہا تھا، لیکن اس کوشش میں اذیت کے باعث اس کا تڑپنا بنتا تھا۔ چنانچہ خون کے چھینٹے ہر طرف دیواروں پر پھیل گئے، باقی خون فرش سے بہہ کر نالی کے راستے باہر نکل گیا تھا۔ ٹیڈی نے دیواروں کو دھو ڈالا تھا اور خاصا رگڑا تھا، مگر چونے کی سفیدی میں جذب ہونے والی لہو کی لالی بدستور نمایاں تھی، یا شاید مجھے نمایاں محسوس ہوتی تھی کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ داغ خون کے ہیں۔ معلوم ہوتا تو میں انہیں صرف داغ سمجھتا جو باتھ روم کی دیواروں پر لگ ہی جاتے ہیں۔ ٹیڈی نے فرش کو بھی دھو ڈالا تھا اور کافی مقدار میں پانی بہایا تھا۔ خون تو کافی صاف کر لیا ہے تم نے، میں نے اسے تسلی دینے کے لیے کہا۔ وہ جی، میں نے تو گرم پانی ڈالا، بالکل ابلتا ہوا، اور سوڈا کے صابن سے رگڑا، وہ بولا۔ گرم پانی سے باہر کی نالی میں بھی خون جمع نہیں ہوگا اور پانی کے ساتھ بہہ گیا ہوگا۔ کوئی ٹارچ ہے؟ میں نے کہا۔ ٹارچ تو نہیں ہے، موم بتی لاؤں؟ ٹیڈی نے کہا اور میرے اقرار میں سر ہلانے پر اندر سے 1 انچ موٹی موم بتی روشن کر لایا۔ باہر گلی بالکل سنسان تھی اور کسی کے اچانک آ جانے کا احتمال بھی نہیں تھا کیونکہ یہ بند گلی عام راہ گزر نہیں تھی۔ گلی کے مکین سوئے پڑے تھے اور ہر طرف خاموشی کا تسلط تھا۔ موم بتی کی مدھم روشنی میں محسن نے اور میں نے جھک کر گھر سے باہر آنے والی اور دیوار کے ساتھ ساتھ چلنے والی نالی کا معائنہ کیا۔ ٹیڈی نے ابلتے پانی کے استعمال سے عقل مندی کا ثبوت دیا تھا۔ نالی پہلے ہی صاف نہیں تھی اور اس میں ملی جلی غلاظت کا رنگ سیاہی مائل چکنی تہ بن کے چمٹا ہوا تھا۔ اس میں خون کی سرخی کے آثار بہت کم تھے، لیکن شک کی نظر سے دیکھنے والے کو واضح طور پر دکھائی دیتے تھے۔ تمہارے پاس کالی نیلی کوئی روشنائی ہے؟ میں نے اندر لوٹ کر کہا۔ یا کوئی پینٹ ہے؟ نیلی سیاہی ہے جی، اور کپڑوں میں دینے والا نیل ہے۔ ایک لال دوائی بھی ہے، ٹیڈی بولا۔ سب لے آؤ، میں نے کہا۔ پہلے یہاں کا مسئلہ حل کر لیں۔ نیلی روشنائی کو میں نے باہر چھڑکا جہاں بھی مجھے لہو کے رنگ کی جھلک محسوس ہوئی۔ باقی روشنائی کو میں نے اندر سے باہر آنے والی نالی کے دہانے پر شیشی توڑ کے پھیلا دیا۔ چھینٹے ہر طرف اچھلے اور کانچ کے ٹکڑے نالی میں گرے۔ یہ کیموفلاج کا طریقہ تھا۔ اب خون کے لال رنگ پر نیلا رنگ غالب آ گیا تھا اور گزرتے ہوئے دیکھنے والے کو ٹوٹی ہوئی دوات دیکھنے کے بعد نیلے رنگ کے سوا کچھ دکھائی نہیں دے سکتا تھا۔